میرا کوئی یہ پہلی دفعہ تو ہے نہیں. میں جب پیچھے بھی یہاں کا MLA رہا اس دوران میں میرے خیال میں کوئی 50 سال کے بعد میں جتنی ڈیولپمنٹس اس وقت ہوئی اتنی کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. اس بیچ میں ایک گیپ آ گیا تھا اور خاص طور سے جب سے یہاں سرکار بالکل ہی نہیں تھی, یہاں پہ گورنر رول تھا. 2014 کے بعد بھی ایک گیپ رہا. تو اس دوران میں یہاں کی جو ڈیولپمنٹ کی گئی تھی ایون اس کے باوجود بھی خستہ حالی جو ہے وہ بڑھ گئی تھی. اور اسی سلسلے میں جو ہم نے اب یہاں پہ کاموں کا سلسلہ شروع کیا ہے, آج آلوچی باغ میں آج ایک ڈرینیج انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کا جو ہے وہ کام شروع ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں یہاں پہ کام کو نظر دینے آیا اور علاقے کے لوگوں کے خاص طور سے چیئرمین صاحب ہیں, ہمارے سردار صاحب ہیں گردوارہ کے, ان سب کی اصرار پہ میں یہاں پہ آیا اور یہاں پہ اپنے سامنے اس کام کی شروعات کی. باقی جہاں تک پروگرام کا تعلق ہے کہ آگے کا کیا ہوگا ڈیولپمنٹ کا, تو اس میں میرے ذہن میں کافی باتیں ہیں, لیکن ابھی اگر وہ بتایا تو شاید وہ قبل از وقت ہوگا, کیونکہ ابھی اختیارات اسٹیٹ کے پاس پورے نہیں ہیں. ایز MLA شاید میں اگر وہ بات کہوں کہ کیا کیا ڈیولپمنٹس ہیں, لیکن جب تک یہ UT ہے تب تک میرے خیال میں وہ ناممکن ہوگی. اسی لیے میں ہر بار ہر جگہ پہ اسٹیٹ ہوڈ کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ جب تک ہمیں اسٹیٹ ہوڈ نہیں ملے گا ہماری جو ڈیولپمنٹل پروگرامز ہیں وہ بھی پورے سر انجام نہیں ہو پائیں گے. دیکھیے, اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اتھارٹی جنہوں نے یہ روڈز بنائی ہیں ان کا کیا ایکچوئل پلان کیا تھا اور اس وقت آن گراؤنڈ کیا ہے. اور ساتھ ساتھ ہم جو میرا پلان ہے اس میں میں تھوڑا سا اس میں ذکر کروں. ایک تو میں کئی جگہوں پہ یہ اوور ہیڈ سٹیئرز جو ہے, جو یہ اپنا آئرن بریجز جو ہیں اس کا ہم نے کیا. میں نے بیکن والوں کے ساتھ بھی ہم لوگوں نے جو بیکن روڈز ہیں ان کے ساتھ شروع کیا ہے. جہاں پہ ایکسیڈنٹل پرون ایریاز ہیں وہاں پہ ہم نے اوور ہیڈ اس کا بریجز کا یہ جو آئرن بریجز ہیں ان کا شروعات کی ہے. اب میں پھر اسی بات پہ آؤں گا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اختیارات کے اوپر دارمدار ہیں. میری کوشش, میرا اصرار بار بار صرف اسی چیز کے واسطے ہے کہ ہمیں اسٹیٹ ہوڈ ملنا چاہیے. الحمدللہ جب میں نے اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی تھی تب اتنا کوئی نہیں اس پہ بول رہا تھا. آج ہم سب ہی اس بات پہ آگے ہیں کہ نہیں پہلے اسٹیٹ ہوڈ ہونا چاہیے. میں نے تو الیکشن سے پہلے ہی اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی تھی. میں صرف اسی بات پہ زور دے رہا ہوں. شاید آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ سرکار اس وقت جو ہے اس رنگ میں, اختیارات کے رنگ میں تھوڑا سا بے بس بھی ہے, لیکن اسٹیٹ ہوڈ ملنے کے بعد میں یہ ساری باتیں جو آپ نے بھی جو ذکر کیا یہ باتیں اٹھائی جا سکتی. چیز جو ہے یہ میرے خیال میں یونیلیٹرلی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ غلط ہے. اس میں کوئی کنسلٹیشن ہونی چاہیے ڈپارٹمنٹ کو. میرے خیال میں جو الیکٹڈ نمائندے ہیں آج کے ڈیٹ میں جو MLAs ہیں ان کے ساتھ میں بات کرنی چاہیے, ان سے مشورہ لینا چاہیے, ان سے, بیکاز جو الیکٹڈ نمائندے ہیں وہی لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کی جذبات, احساسات اور خواہشات کا ترجمانی کر سکتے ہیں. تو یہ یونیلیٹرل پروسیس جو پیچھے چل رہا تھا چنندہ سرکار سے پہلے, جو یہ یونیلیٹرل سلسلہ چل رہا تھا یہ نہیں چلے گا. اب یہ بند ہونا چاہیے. یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کو بھی, بیوروکریٹس کو بھی, آفیسرز کو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ آج ایک چنندہ سرکار ہے, چنندہ نمائندے ہیں, ان سے بات کر کے ہی یہ سب چیزیں کی جانی چاہیے. طارق صاحب, بے روزگاری عروج پہ ہیں, چاول کی کھپت کی بات کریں گے وہ بھی پوری نہیں ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ بجلی بلیں جو ہے آسمان کو چھو رہی ہے. کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ سب تو ایک کیومولیٹو ایک سلسلہ رہا. آج جتنا بھی ہم سامنے ہمارے آ رہا ہے ایز اے ریپرزنٹیٹیو, ایز این الیکٹڈ MLA, یہ 2014 کے بعد کا آج کوئی 10 سال کا ایک کیومولیٹو پروسیس سے جمع ہو گیا ہے. اور اس سب کو دور کرنا جو ہے یہ اس کے واسطے اختیارات کی ضرورت ہے. میں پھر سے بات پہنچ جاتی ہے اسی اسٹیٹ ہوڈ پہ کہ جب تک اسٹیٹ ہوڈ نہیں ہوگا تب تک اختیارات وہ نہیں ہیں جو لوگوں کو اپنی جگہ امید ہے کہ ایک MLA کے پاس یا ایک منسٹر کے پاس یا ایک سرکار کے پاس جو اختیارات ہونے چاہیے تھے. اسی لیے آج بھی میں ابھی تک
مرحلہ وار میں نے یہ بات کہی کہ اسٹیٹ ہوڈ کے بغیر یہ سرکار جو ہے یا یہ ریپرزنٹیٹیو کریکٹر جو ہے یہ انکمپلیٹ رہتا ہے. جب میں ایم پی تھا تو 2014 کا جب سیلاب آیا اس کے بعد میں نے پارلیمنٹری کمیٹی ایک یہاں پہ لائی جس میں تقریباً 20-25 ایم پیز آئے تھے کمیٹی کی صورت میں, اور یہاں پہ ہم نے جتنے بھی یہ چینلز تھے وہ ان کو میں لے کے گیا وہاں پہ, شادی پورہ تک میں ان کو لے کے گیا, یہاں میں ان کو اونتی پورہ تک لے کے گیا, یہاں میں بیمنا میں ان کو لے کے گیا. جتنے بھی ہمارے چینلز تھے میں نے ان کو دکھایا کہ دیکھیے یہ سارے جو ہیں یہ سلٹ سے بھرے ہوئے ہیں. تو ہم نے ایک پروجیکٹ بعد میں بنوایا گورنمنٹ آف انڈیا سے جس کی لاگت کوئی 400 کروڑ روپیہ بنی, اور وہ 400 کروڑ روپیہ یہاں آیا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس 400 کروڑ روپے کا پھر کیا کیا گیا, کیسے ڈیسلٹنگ کی گئی, دیٹ واز اونلی فار دا ڈیسلٹنگ آف دیز چینلز, چاہے وہ فلڈ چینل ہو چاہے وہ دریا ہو. ہم نے جہلم کی ڈیسلٹنگ کے واسطے وہ پروجیکٹ بنایا تھا, ہم نے چینلز کی پروجیکٹ بنایا تھا وہ ڈیسلٹنگ کے واسطے, لیکن افسوس کا مقام ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ 400 کروڑ روپیہ کہاں پہ خرچ ہوا. تو میرے خیال میں اس میں ایک نئے پروجیکٹ بنانے کی ضرورت ہے. یہ چھوٹا کام تو ہے نہیں, یہ بہت بڑا کام ہے. خود ہی دیکھ لیجئے آج سے 10 سال پہلے جس کی قیمت 400 کروڑ روپیہ ہوئی تھی آج اس کی قیمت کتنی ہوگی. تو میرے خیال میں ایک لانگ ٹرم بیسس پہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں.